الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم عبدالباری صاحب، معاون سیکرٹری شعبہ تربیت جماعت اسلامی تلنگانہ، محترم امیر مقامی سید صاحب الدین صاحب اور اس پروگرام کے کنوینر صاحب، قابل احترام رفقائے جماعت، یہ موضوع بڑا عام سا موضوع ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا اور ہمارے اجتماعات میں اکثر اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ بدلتے حالات اور ہماری ذمہ داریاں، یہ موضوع ہم سے راست تعلق رکھتا ہے۔ ہم جس تحریک سے وابستہ ہیں اور اقامت دین کے جس نسل کو ہم نے اختیار کیا ہے، اس کا بڑی تقاضا ہے کہ حالات کا صحیح فہم و شعور ہو اور ان کو بہتر بنانے کی ہر فرد اپنے طور سے جی توڑ کوشش کرے۔ کوششیں انفرادی بھی ہوں اور اجتماعی بھی۔ تو کوششوں کا فروٹفل ہونا اور ان کا نتیجہ نکلنا اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ حالات کو کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں، کیسے ان کا تجزیہ کرتے ہیں۔ تو اس پس منظر میں یہ بات آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ حالات کا تجزیہ کس طرح سے کیا جائے، کیونکہ آپ حالات سے واقف ہیں۔ ملک کے موجودہ جو حالات ہیں، حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ واضح کرنے کی کوشش ہوگی کہ حالات کا ہم تجزیہ کس طرح سے کریں اور کیسے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، حالات کا جائزہ لینے کے لیے دو باتیں ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصول ہیں جو حالات کو پرکھنے کے لیے، جاننے کے لیے ایک پیمانے کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ مختلف زندگی کے شعبوں میں کس طرح کے حالات ہیں، سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی وغیرہ وغیرہ۔ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہم جانتے بھی ہیں اور بتا بھی سکتے ہیں کہ معاشی صورتحال ملک یہ ہے، سیاسی صورتحال یہ ہے، سماجی صورتحال یہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور حالات کو سمجھنے کا یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے، اصول ہو سکتا ہے کہ ہم مختلف شعبوں کو ساتھ رکھیں اور معلوم کریں کہ حالات کس طرح کے ہیں۔ دوسرا اصول یا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس ملک کی جو بنیادیں ہیں ان کے تحت حالات کس طرح کے ہم کو نظر آتے ہیں، یا یہ بنیادیں جو ہیں اور جن کو بنیادیں سمجھا جاتا ہے وہ کس طرح ریسپانسبل ہیں حالات کے ظہور میں آنے کے، حالات کے بدلنے۔ مثال کے طور پر ایک بات آپ یہ لیں کہ ہمارے اس ملک کا دستور کہتا ہے کہ یہ ملک ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے، فلاحی ریاست ہے۔ تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ واقعی ہمارے اس ملک کی صورتحال اسی طرح کی ہے کہ فلاحی ریاست ہے۔ یہاں ہر ایک انڈیویجول کو کیا وسائل فراہم ہیں، اس کی زندگی کی جو ضروریات ہیں وہ مہیا ہو رہی ہیں کہ نہیں۔ تو آپ کو بہت ساری باتیں معلوم ہو سکتی ہیں۔ تو ملک کی جو بنیادیں ہیں، جو دستور ہمیں فراہم کرتا ہے، ان کے تحت ہم حالات کا تجزیہ کر سکتے ہیں، جائزہ لے سکتے ہیں۔ ملک کی جو ڈیموکریٹک اور سیکولر ویلیوز ہیں ان کی کیا صورتحال ہے۔ موجودہ حالات میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ڈیموکریٹک ویلیوز کا بالکل ہی خاص لحاظ نہیں رکھا جا رہا، ہر سطح پر ان کی پامالی ہو رہی ہے۔ تو ان کے تحت بھی بہت ساری باتیں آپ بتا سکتے ہیں، حالات کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ دوسرا جو پہلو اس سلسلے کا وہ یہ ہے کہ ہمارے اس ملک کی مذہبی اور سماجی جو صورتحال ہے، اس کی جو اقدار ہیں، ان کے تحت بھی آپ کئی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر چھوٹ چھاٹ کا نظام ہے اور طبقات کی کشمکش کی ایک فطری شروعات ہو چکی ہے ان کی مذہب کی بنیاد پر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مختلف طبقات ہیں اور طبقات کو مختلف طریقوں سے بانٹا گیا ہے۔ بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، کیونکہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہاں پر طبقاتی نظام پایا جاتا ہے، یہاں پر چھوٹ چھاٹ کا نظام پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دلتوں پر ظلم کیا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کو بیکورڈ سمجھا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کے حقوق سے ان کو محروم کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ ہمارے اس ملک کے پچھڑے طبقات کی صورتحال کیا ہے اور کیوں ہے، اس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ بنیادوں کی طرف آئے اور دیکھے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ تو عمومی طور پر تحریک اسلامی کے افراد کو ان دو پہلوؤں سے حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حالات کو بہتر بنانے کے ہم مکلف کیسے ہوئے، کیوں ہمارے اجتماع میں یہ موضوع
موضوع رکھا جاتا ہے کہ ہم حالات کو بیان بھی کریں اور ہماری ذمہ داریوں کو بھی بیان کریں. تو جیسا کہ عرض کیا گیا، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں اور اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو دعوت دیں. ابھی جو درس قرآن آپ نے سنا، بندگی رب کی دعوت دی گئی، تو مطلب یہ ہے کہ حالات اس وقت بہتر ہو سکتے ہیں جب آپ اس پہلو کو اپنے پیش نظر رکھیں اور لوگوں کو بندگی رب کی دعوت دیں. جہاں رب کی دعوت بندگی نہیں ہوگی وہاں پر مسائل پیدا ہوں گے. مسائل کی اصل جڑ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں بندگی رب کی دعوت نہیں دی جا رہی ہے، بندگی رب نہیں ہو پا رہی. یہی وجہ ہے کہ انسان بھٹک رہا ہے. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھٹکتی انسانیت کو روشنی میں لائیں، اور یہی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھی کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ ولی ہے، ساتھی ہے اہل ایمان کا، جن کو اس نے اندھیروں سے روشنی کی طرف لایا. تو روشنی میں جو ہوتے ہیں وہی اندھیرا دور کر سکتے ہیں. تو ہم یہ بالکل پورے شعور کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم ہی یہ اندھیرا دور کر سکتے ہیں. ہمارا ملک جس طرح کے اخلاقی بگاڑ سے دوچار ہے، جس طرح کی کرپشن سے دوچار ہے، جس طرح سے سیاسی بدنظمی کا شکار ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام ہی کے ذریعے سے اس کو دور کیا جا سکتا ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. قرآن مجید کی آیت کے سلسلے میں جو بات بتائی گئی کہ ان آیتوں میں کوئی شک نہیں ہے، تو مطلب یہ کہ ان کی باتوں میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس دین کی بنیاد پر ہی ہم اس معاشرے کو بدل سکتے ہیں، تبدیل لا سکتے ہیں. اس لیے ہم اکثر اپنے اجتماعات میں اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ حالات کیا ہیں اور کس طرح سے ہم بدل سکتے ہیں. اس کو بدلنے کی کیا ہماری ذمہ داری ہے. اس کے بعد یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ حالات کا جو بگاڑ ہے اس کا ایک سبب ہم بھی ہے. جب ہم نے یہ طے کیا کہ حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں اور حالات کو بہتر بنانے کا ہمارے اندر وہ ملکہ پایا جاتا ہے، وہ تمام اصول و ضوابط ہمارے پاس ہیں، مطلب یہ بھی ہوگا کہ اگر حالات بگڑ ہیں تو اس کا ایک سبب آپ بھی ہے. مثال کے طور پر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ آپ ہر اس شخص کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جس کے ساتھ کوئی ہوتا نہیں ہے. مکہ معظمہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسٹیٹمنٹ دیا، اوپن اسٹیٹمنٹ، وہ یہ تھا کہ انا ولی من لا ولی له، میں اس شخص کا ساتھی ہوں، ذمہ دار ہوں، سرپرست ہوں جس کا کوئی ساتھی ذمہ دار یا سرپرست نہیں ہے. تو آج ہمارے ملک میں اگر کوئی پچھڑا ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہے. امت مسلمہ کو تو کھڑا ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اگر آپ کھڑے رہ جائیں گے تو کوئی پچھڑا طبقہ نہیں رہے گا، کوئی پاورلیس نہیں رہے گا، کوئی ویک نہیں رہے گا، امپاور ہو جائے گا اگر آپ کھڑے رہیں. تو آپ یہ مانیں یا نہ مانیں، ملک کے جو پچھڑے طبقات ہیں ان کی جو بدحالی ہے اس کے کسی نہ کسی حد تک ہم بھی ذمہ دار ہیں. ہم کسی اور پہ یہ بات نہیں ڈال سکتے. اگر آپ گھر میں نہ رہیں تو مکڑیاں جالا ڈالیں تو قصور مکڑیوں کا نہیں ہوتا، قصور ہمارا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے گھر کو نہیں بسایا. قصور ہمارا ہے کہ ہم نے سینکڑوں سال بلکہ 1000 سال سے زیادہ یہاں حکمرانی کی، لیکن لوگوں کو نہیں بتایا کہ ان کا رب کون ہے. اعبدوا ربکم. یہی وجہ ہے کہ یہ جالے پیدا ہو گئے ہر جگہ، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو بحیثیت امت مسلمہ کے ہمیں اون کرنا چاہیے. اون کریں گے تو مطلب یہ کہ آپ حقیقت پسند ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ استطاعت پیدا کرے گا کہ آپ کو بدل سکیں. تو حالات کو بدلنے کے لیے ہمارا اپنا نقطہ نظر ہونا چاہیے. ہم زمانے کو زمانے کی نگاہ سے نہیں بلکہ قرآن و سنت کی نگاہ سے دیکھیں. اور یہی سے آپ کی تحریک کی وابستگی پختہ ہوتے چلی جاتی ہے. جب آپ اپنے آپ کو حالات سے کنیکٹ کرتے ہیں، حالات سے اپنے آپ کو جوڑ کر ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تب معلوم ہوتا ہے کہ آپ تحریک اسلامی سے کس حد تک وابستہ ہیں. ورنہ بقول کنوینر صاحب کے چیئر سے شکایت کری، اب آپ چیئر شکایت کری، کل ٹیبل بھی شکایت کرے گا. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر ڈسپلن کیوں نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیوں اپنے آپ کو میدان میں نہیں ڈالیں. میدان میں جب کوئی سرگرم عمل رہے گا تو ہر جگہ سرگرم عمل رہے گا، جس کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو لہٰذا ہم کو حالات کو قرآن و سنت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، تب کہیں جا کر حالات کو بدل سکیں. میڈیا جس طرح سے حالات کو دکھاتا ہے یا
میڈیا جس طرح سے ان کا تجزیہ پیش کرتا ہے ہم بھی اسی کی نہج پہ چلتے رہے تو ظاہر بات ہے سولوشن بھی اسی کی مناسبت سے پیش ہوگا. ڈاکٹر کسی اور کی تشخیص پر علاج نہیں کرتا, اس کی اپنی تشخیص ہوتی ہے. اگر آپ نے تشخیص کرائی تو دوبارہ تشخیص کرتا ہے تاکہ اس کو اندازہ ہو جائے کہ اصل بیماری کیا ہے. تو حالات کو بہتر بنانے کے لیے جو لازمات ہمارے اپنے سامنے ہونا چاہیے اس کا سب سے پہلا نقطہ یہ ہے اللہم ارنا الاشیاء کما ہی. اے پروردگار جو چیزیں جیسی ہیں وہ ہم پر واضح فرما. رسول اکرم علیہ السلام نے حالات کو بہتر بنانے کے لیے دعا سکھائی ہے, اس میں بھی یہی بات ہے اللہم خذ بیدنا فی المصائب. اے پروردگار مشکل حالات میں تو ہمارے ہاتھ تھام لے. حالات بدل گئے ہیں, یہ اندھیرا ہے اس لیے کہ روشنی نہیں ہے, ہمارا ملک اندھیرے میں ہے, یہ اندھیرا دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ نہیں ہے, یہی وجہ ہے کہ اندھیرا ہے. سورج نہیں نکلا ہے, اندھیرا ہے. سورج نکلے گا تو روشنی آئے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم خذ بیدنا فی المصائب. اے پروردگار ان مشکل حالات میں تو ہمارے ہاتھ تھام لے. تو حالات کو بہتر بنانے کے لیے جو سب سے بڑا اور اہم ترین ذریعہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے. اسی کے بھروسے پر, اسی کی مدد کی یقین پر ہم اس راہ میں جدوجہد کریں. وَاکْشِفْ لَنَا وُجُوهَ الْحَقَائِقِ. دوسرا جو اس کا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار جو حقائق ہیں ان پر وہ ہم پر واضح فرما. جو حقائق ہیں وہ ہم پر واضح فرما. ہم دنیا کے حالات کو ویسا نہیں دیکھیں گے جیسے ہمیں دکھایا جا رہا ہے. ہم کو بصیرت عطا فرما, وہ نور عطا فرما کہ جس کے ذریعے سے ہم حالات کو دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں. یقین مانیے حالات کا آپ کا اپنا تجزیہ ہی آپ کو کام آئے, کسی اور کا تجزیہ آپ کو کام نہیں آئے. وَاکْشِفْ لَنَا وُجُوهَ الْحَقَائِقِ وَوَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ. اور ہمیں توفیق عنایت فرما کے ایسے کام انجام دے جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے. اور حالات کو بہتر بنانے کے لیے جو مد نظر ہونی چاہیے بات وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, اور یہی ہمارا بھی اپنا مد نظر ہے. ہم دین کی اقامت کس لیے کرنا چاہتے ہیں, تحریک اسلامی سے کس لیے وابستہ ہیں, تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں, آخر فلاح پا سکیں. تو حالات کو بہتر بنانے ہی کے لیے ہمارا اپنا یہ وجود ہے, اس پر ہماری خاص توجہ ہونی چاہیے. حالات کے سلسلے میں دو پہلو میں آپ پر واضح کرنا چاہوں گا. اس کے تحت آپ دیکھیں کہ دنیا کس طرح سے ان کو دیکھتی ہے اور آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں. ایک ہے غربت. پاورٹی ہمارے ملک میں بڑھتی جا رہی ہے, خاص کر کے یہ جو کرونا وبا کے بعد کے حالات پیدا ہوئے ہیں, پاورٹی کا جو معاملہ ہے وہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں تو حیدرآباد شہر کا جو شمار ہوتا ہے ہمارے ملک کے بڑے شہروں میں اس کا دوسرا نمبر ہے غربت کے لحاظ سے. 23% of the population is poor. اور آؤٹ آف 23% 13% بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہے ہیں آپ کے شہر میں. یہ 2011 کے اسٹیٹسٹکس ہیں. اب ظاہر بات اس میں اضافہ ہوا ہوگا. اور ایک بات یہ بھی مان کے چلیں کہ جو اسٹیٹسٹکس ہوتے ہیں اصل تو نہیں ہو سکتے, ایگزیکٹ ریفلیکشن نہیں ہوتا ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا نظم نہیں کہ جس کے ذریعے سے بتا سکیں گے غربت کا یہ حال ہے ہمارے شہر کا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہند حیدرآباد جو کئی جماعتوں میں منقسم ہے شہر میں, چاہتے کام کر سکتی ہے کہ مختلف سماجی مسائل ہیں ان کی صحیح صورتحال واضح. اتنی بڑی تعداد ہے افراد کی قوت, دن میں اگر آپ 1 گھنٹہ دیں تو بہت زبردست ڈیٹا کلیکٹ کر سکتا ہوں. وہ جو ہمارے رفقا سوشل سائنس پڑھتے ہیں یا اسٹیٹسٹکس کے میدان میں ہیں ان سے آپ رہنمائی لیں کہ سروے کس طرح سے کیا جاتا ہے. سروے کریں, آپ صورتحال معلوم ہو سکتی ہے کہ ہمارے شہر کی کیا صورتحال ہے. یقین مانیے اگر آپ صحیح صورتحال واضح کریں گے تو زمانہ آپ کی طرف دیکھے گا. سابق میں ایسا ہوا ہے, مختلف فسادات کے موقع پر اور مختلف جو قدرتی آفات ہیں ان کے موقع پر جو جماعت کی جانب سے کانسٹیٹیوٹ کمیٹی نے رپورٹ پیش کی اس کو حکومت نے تسلیم کیا ہے. اور یہ بات کیا تھی کہ بعض مقام پالیسیز بدلتی ہے حکومت ہمارے اپنی رپورٹ کے مطابق. یہ ہو سکتا ہے. تو ہمارے اس شہر میں 23% لوگ پور ہیں اور 13% بلو پاورٹی لائن سے زندگی گزار رہے ہیں. بلو پاورٹی لائن سے مراد یہ ہے کہ یہاں کے جو 13% آبادی ہے اور دن میں 33 روپے خرچ کرتی ہے. جو آمدنی ہے ایئرلی جو انکم ہے 27,000 اراؤنڈ. اربن رورل کا الگ الگ پیمانہ ہے. اربن میں 33 روپے فی دن ہے اور رورل میں 27 روپے فی دن ہے. یہ حکومت کا بنا ہوا ضابطہ ہے, بہرحال اس کو بھی تسلیم کرنا ہوگا.
تو اس کے مطابق ہمارے شہر میں 13% آبادی ایسی ہے جو سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ پاپولیشن ایکسپلوژن۔ ان جنرل پورے ملک میں جو اس پہ ڈبیٹ ہو رہا ہے کہ پاورٹی کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے، تو سب سے پہلا نشانہ آبادی پر کنٹرول کی بات ہے، اور یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں زمانہ کس طرح سے حالات کو دیکھتا ہے، کس طرح سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، اگر ہم اس کو مان لیں تو ظاہر بات ہے غلط ڈائریکشن ہوگا ہمارا۔ پاورٹی کی جو ریزن ہے وہ پاپولیشن ایکسپلوژن نہیں، بلکہ انسانی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جتنے انسان بڑھیں گے اتنے وسائل بھی بڑھیں گے، کیونکہ انسانوں کو بھیجنے والا جو خالق ہے، مالک ہے، اس کی ہر کام تدبیر کے ساتھ ہوتی ہے، حکمت کے ساتھ ہوتی ہے، ایسے نہیں بھیجتا کسی کو پیدا ایسا نہیں کرتا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کہ زمین پر گرنے والا ایک پتا ایسا نہیں جس کا اسے حکم نہ ہو۔ اشرف المخلوقات اگر کوئی دنیا میں آتی ہے تو ظاہر بات ہے اس کے حکم کے ساتھ آتی ہے۔ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ جتنی آبادی بڑھے گی اتنے وسائل بھی بڑھیں گے، اس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نحن نرزقکم وإیاکم، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تم کو بھی رزق دیں گے۔ تو رزق جو فراہم کرتا ہے وہ خدا ہے، انسان نہیں۔ اب انسان چونکہ خدا کو نہیں مانتا، اس کے سوالٹی کو تسلیم نہیں کرتا، تو یہ سمجھتا ہے کہ پاپولیشن ایکسپلوژن غربت کی وجہ ہے، تو ہمیں اسے ریجیکٹ کرنا چاہیے۔ بابا کے دوہر ریجیکٹ کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ تاریخ میں جب بھی انسان بڑے ہیں اور مسائل بھی بڑے ہیں، مختلف ممالک کی مثال دے کر آپ بتا سکتے ہیں۔ خود آج کے حالات میں آپ چائنا کو دیکھ سکتے ہیں، ہمارے سے زیادہ آبادی ہے لیکن غربت یہاں سے کم ہے۔ دیہاتوں کی جو یہاں کی صورتحال ہے اس سے بہتر صورتحال وہاں ہے، پاپولیشن وہاں زیادہ ہے۔ تو کہیں اور ریزن ہے، ریزنس کو فائنڈ آؤٹ نہ کیا جائے یا ان کی طرف سے نظر ہٹا دی جائے، اس طرح کی باتیں لائی جاتی ہیں۔ ایک تھے دو نشان۔ اب پاپولیشن ایکسپلوژن کو ریزن بتایا جائے تو ظاہر بات ہے اس کے سلسلے قوانین بھی بنے گی اور بن بھی رہے کہ کنٹرول ہوگا پاپولیشن پر، اور اگر کسی کی 2 اولاد سے زیادہ ہو تو ان کو یہ فیسلٹیز نہیں مل سکتی ہیں، بہت سے ریسٹرکشن آ سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حالات کا اگر تجزیہ غلط کیا جائے تو رخ بھی غلط ہوگا، اس کی طرف پیش رفت بھی غلط ہو جائے گی۔ تو ہم کو اس طرف نہیں جانا ہے بلکہ حقیقت بتانا ہے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے، پاورٹی۔ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ حالات کے کچھ بھی ہیں، پاورٹی میں ایک بات بتائی جاتی ہے اس کی بھوک کی، ہنگر کے سلسلے میں یہ ہے کہ ہمارے ملک کی ایک بڑی تعداد اس کا شکار ہے۔ اسٹارویشن ڈیتھس کی وجہ سے جو اموات ہوتی ہیں وہ بھی بڑی تعداد ہے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ ویلفیئر اسٹیٹ کا انشور کرے، یہاں کے لوگوں کی بنیادی ضرورتیں پوری کرے، وہ نہیں کر پا رہی تو ظاہر بات ہے وہ ذمہ دار ہے۔ لیکن ویسے تو مسلمان کی ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے اطراف میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بھوکے ہیں اور ان کی بھوک کو دور کرنے کی کس حد تک کوشش کریں۔ اگر ہمارے اپنے سوسائٹی میں مان لیجیے کہ 10 لوگ ایسے ہیں جو بھوک سے دوچار ہیں، اس کی ذمہ دار ہم ہیں۔ اسی کی مناسبت سے آپ کیلکولیٹ کرتے چلے جائیے، معلوم ہوا کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی بھوک دور کرنے کے لیے جو نظم بنایا ہے، وسائل کو دے گا، لیکن وسائل کو پہنچانے کی جو ایجنسیز ہیں اس کے بندے ہیں میں اور آپ۔ اور رمضان میں جو روزے رکھے جاتے ہیں، روزوں سے جو ٹریننگ دی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ بھوک کیا ہے۔ جن کو اندازہ ہوگا وہی لوگ بھوک کو دور کر سکتے ہیں، کوئی اور دور نہیں کر سکتے۔ جن کو ملک کی حفاظت کرنی ہے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اور جن کو ٹریننگ دی جاتی ہے انہیں سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ملک کی حفاظت ہے، سرحدوں کی حفاظت ہے۔ عام سٹیزن سے یہ سبق نہیں کی جاتی کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو روزوں کے اندر اس لیے فیل کرایا کہ بھوک کیا ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں بھوک مٹانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر نہیں مٹاتے ہیں تو اس کے ذمہ دار ہم ہوتے ہیں۔ رسول اکرم علیہ السلام سے صحابہ نے یہ سوال کیا، ما الاسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا آخر الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا اسلام ہے۔
جس دین نے کھانا کھلانے کو اسلام قرار دیا ہے، عین اسلام قرار دیا ہے، ظاہر بات ہے اس کے نزدیک اس کی بڑی امپورٹنس ہے. تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سلسلے میں ہم کتنی کوشش کریں. جب اس بات کی ہم کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ بھائی بھوکوں کی بھوک مٹانا چاہیے، تو پھر بات آتی ہے وسائل کی. بھائی ہمارے پاس وسائل نہیں ہے. آپ دیکھ لیجیے کہ اگر آپ کام شروع کیا جائے تو کسی بھی قسم کے وسائل نہیں آتے، وسائل کا مسئلہ نہیں آتا، وسائل فراہم ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ طبیعت پورا فلائی اوور کے پاس جو تجربہ ہو رہا ہے کئی سالوں سے، وہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اگر آپ آگے بڑھ کر کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ کی مدد کرتا ہے. تو محلے والی سطح پر اس کا نظم ہونا چاہیے، اور بالکل پریکٹیکل اپروچ. کوئی نظم بنانے کی بات کو فی الوقت نہیں ہونی چاہیے. پریکٹیکل اپروچ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہ جب تم گھر میں شوربہ بناؤ تو اس کی جو کوانٹٹی بڑھاؤ تاکہ تم اپنے پڑوس کی خبر گیری کر سکو. تو میں اپنے پڑوس کو دیکھوں، آپ اپنے پڑوس کو دیکھیں، معاشرہ پورا کام ہو جائے گا. اس طرح سے غربت کا کچھ حد تک اضافہ ہو سکتا ہے. پھر اس کے سلسلے میں بے روزگاری کی بات کیا ہے. بے روزگاری کے بھی ہم ذمہ دار ہیں، سمجھتے ہیں ہم ذمہ دار ہیں. اس کی مثالیں مسجد کے باہر بیٹھنے والے فقیر. 95% مسلمان اچھے ہیں، 5% مسلمان وہ ہیں جو بھیک مانگتے ہیں. اندازہ ایک اس طرح کا ہو سکتا ہے. تو 95% لوگ اس طرح کے ہیں جو 5% پر اثر انداز نہیں ہو رہے، ان کی ضرورت کو دور نہیں کر پا رہے. یہی وجہ ہے کہ پوری اقوام میں ہمارے اس ملک کی سب سے زیادہ جو فقراء ہیں ہمارے سے. کسی اور کمیونٹی میں اس طرح کے فقیر آپ نہیں دیکھیں. ہر مسجد کے باہر آپ دیکھیے بڑی تعداد میں لوگ رہتے ہیں. تو ہمارے اپنے سامنے سوال آنا چاہیے کہ ان کی مدد کب ہوگی، کیسے ہوگی. کیا یہ مانگنے ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں یا کہیں یہ ختم ہوگا سلسلہ؟ تو کیوں ان کو امپاور نہیں کیا جاتا؟ کیوں ان کے لیے امپلائمنٹ کی کوئی سوچتے نہیں؟ ٹھان لے آپ کہ کچھ تبدیلی اس سلسلے میں لائیں گے تو 1-2 افراد ہی کافی ہے، زیادہ نہیں. تبدیلی کے لیے 1-2 افراد اگر اخلاص سے نکل جائیں تو تبدیلی لا سکتے. تو آپ دیکھیں کہ مختلف حکومت کی اسکیمیں ہوتی ہیں، ان سے آپ استعمال کر سکتے ہیں. خود ان کے لیے چھوٹا موٹا کاروبار لگا کے دے سکتے ہیں، تلقین کر سکتے ہیں. قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذى. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 2 میٹھے بول صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے تکلیف ہوتی ہے. تو مطلب یہ کہ 2 میٹھے بول سے بھی فقیر کی فقیری دور ہو سکتی ہے. وہ 2 میٹھے بول بولنے والے آپ بن جائیں. جب تک کہ آپ مسائل کو ہاتھ میں نہ لیں ان کو حل کرنے کا طریقہ بھی نہیں آ سکتا. یہ مسئلے کو ہاتھ میں لے کے ہم انشاءاللہ حیدرآباد سے اس فقیری کو ہم دور کریں. اور آپ جانتے ہیں بیکنگ از اے کرائم. سڑکوں پر بھیک مانگنا کرائم نہیں ہمارے اسکول کے قوانین کے مطابق، لیکن بڑا کھلا کام. تو دین کی خامت والے بڑے حساس ہوتے ہیں، حساس ہونے چاہیے، تب کہیں جا کر وہ دین کو قائم کر سکتے ہیں. بے حسی کا اگر عالم ہو تو دین قائم نہیں ہو سکتا. بے حسی کا اگر عالم ہو تو یہ احساس نہیں ہوتا کہ گناہ ہے. کوئی سوچتا بھی نہیں کہ بھیک مانگنا گناہ ہے. کوئی سوچتا بھی نہیں کہ غیبت بھی گناہ ہو سکتی ہے، وعدہ خلافی بھی گناہ ہو سکتی ہے، وقت کی پابندی نہیں کرنا گناہ ہو سکتی ہے. نہیں، اگر آپ چھوڑ دیں اس کو اسی طرح سے اس قدر بے حسی آ جائے گی کہ آپ اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ گناہ ہے. کسی بھی مجلس میں دیر سے آنا بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دربار میں بھی اس کا خیال رکھا ہے. لہذا جو لوگ نماز سے دیر کو آتے ہیں آپ ان کو پہچان سکتے ہیں کہ کون دیر سے آئے. ایکسکیوز نہیں ہے وہاں. تو اس قدر ڈسپلن ہے. ڈسپلن جو ہے حساسیت کے ساتھ ہو سکتی ہے، بے حسی کے ساتھ حساسیت نہیں ہو سکتی. آپ بہت دیر تک بیٹھے رہے، پیر سن پڑیں گے، آپ چل رہے ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہوتا حالانکہ آپ کے پیر اچھے ہیں. کچھ چبو دیا جائے تب بھی آپ کو نہیں معلوم ہوتا. تو بے حسی کے عالم میں تحریک اسلامی کا افراد نہیں رہ سکتے. حساسیت ہونی چاہیے. اور اصل میں ایمان حساسیت کا نام ہے. سینسیٹیو بنا دیتا ہے آپ کو ایمان. سینسیٹیو اگر نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ ایمان کی بات ہی نہیں ہوتی. تو فقراء کا آپ معاملہ لیجئے کہ یہ جو بڑھتے جاتے ہیں، خاندان سے خاندان ہے جو بھکاری ہے، وہ بھیک مانگ رہا ہے، ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے. آپ ان کو بتائیں، ان کے ساتھ لے کر ان کو ساتھ لے کر بیٹھیں. ہو سکتا ہے کہ ان میں پروفیشنل ہو سکتا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک مفت میں کمائی مل رہی تھی، مفت میں پیسے مل رہے تھے تو انتظار بنتا ہے، تھوڑا سا وقت لگے. اب توجہ دیں کہ ان کی آنے والی نسلیں اچھی بنی، ان کے بچوں کو آپ پڑھائیں، ان کے بچوں کے لیے کچھ ایجوکیشن کا انتظام کریں، تو ہو سکتا ہے کہ بہتری آئے.
تو غربت کے سلسلے میں اس طرح کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں، غور کریں، موجودہ حالات معلوم کریں اور دیکھیں کہ ہم اس کی کس حد تک ذمہ دار ہیں. یقین مانیے جب ہم نے دعویٰ کیا کہ دین کی اقامت کریں گے، دین کی اقامت کریں گے تو بہت زبردست اجر ملے گا. تصاولی بنتے گے تو اسی طرح کا عذاب بھی ملے گا. کمٹمنٹ ہے آپ کا. کسی نے آپ کو مجبور نہیں کیا کہ بھی آپ کمٹ کیجیے، آپ نے اپنے طور سے کمٹ کیا. جبکہ آپ حکومت کا فارم فل اپ کرتے ہیں یا کارکن کا فارم فل اپ کرتے ہیں تو پورے شعور کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں اس راہ کی مشکلات کا پورا اندازہ کر لوں، اس کے لیے آمادہ ہوں. تو کوئی فورس نہیں کیا، یہ آپ کا اپنا والنٹری اسٹیٹمنٹ ہے. تو جب آپ کریں گے اجر ملے گا، نہیں کریں گے تو آپ دائرے میں آ جائیں گے. مسئولیت اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا. تو غربت کا یہ معاملہ ہے. دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے ہمارے اسکول کو درپیش وہ ہے گھریلو تشدد کا، ڈومیسٹک وائلنس ہے. اور ہمارے شہر کے سلسلے میں اگر جتنے بھی کرائمس ہوتے ہیں اینولی، اس میں کہ 35% جو ہے وہ گھریلو تشدد سے متعلق ہوتے ہیں. 25,000 کے قریب سالانہ یہاں پر کرائم ریکارڈز ہوتے ہیں اور ان میں تقریباً 35% گھریلو تشدد پر مبنی ہے. گھریلو تشدد کیا ہے؟ شوہر بیوی پر ظلم کرتا، گھر والے بہو پر ظلم کرتے ہیں، یا یہ کہ والدین پر بچے ظلم کرتے ہیں. اس کی مختلف شکلیں بتائیے. تو اس کے روٹ کازز کو آپ دیکھیے، جانیے. اگر دنیا کی مناسبت سے دیکھیں گے تو گھریلو تشدد کا کوئی اور ریزن بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ خواتین کے حقوق آپ ادا نہیں کر پا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے، کہتے ہیں کہ ایجوکیشن نہیں ہے. مختلف ان کے اپنے تعمیلات ہوتی ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں تشدد اس وقت ہوتا ہے جبکہ گھر میں اللہ تعالیٰ نہ ہو، اللہ کے رسول نہ ہو. جس گھر میں اللہ اور اس کے رسول ہو وہاں تشدد نہیں ہو سکتا. جس گھر میں رہنے والے انسانوں کے خالق کے احکامات وہاں چلے وہاں پر تشدد نہیں ہو سکتا. یہاں یہ بتایا گیا کہ خیرکم خیرکم لأہلی، تمہیں سب سے اچھے بنے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہیں. یعنی فرد کی کریڈیبلٹی کے سلسلے میں اسلام نے کہا ہے کہ وہ اپنے گھر میں اچھا رہے. تشدد تو دور کی بات ہے، سختی کرنے سے منع کیا گیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ دیکھو عائشہ نرمی اختیار کرو. اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ رفیق ہے، نرم خوئی کو پسند کرتا ہے. نرم خوئی پر وہ کچھ تمہیں عطا کرتا ہے جو سخت خوئی پر عطا نہیں کرتا. تو گھر میں رہنے کے طریقے بتائے گئے کہ آپ کو گھر میں کس طرح سے رہنا چاہیے. اب ظاہر بات ہے وہ طریقے اختیار نہیں کریں تو لڑیں گے. جہاں جس طرح سے رہنا ہے وہاں نہیں رہیں گے تو مسائل پیدا ہوں گے. گھر میں جس طرح سے رہنا ہے اس طرح سے آپ نہیں رہیں گے تو مسائل پیدا ہوں گے. تو کہا یہ گیا ہے کہ مرد جو ہے گھر کا خدام ہے، کیئر ٹیکر ہے، اس کو اس طرح سے رہنا چاہیے کہ وہ سب کے لیے اچھا ہے. انا خیرکم لأہلی، مجھے دیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. تو ہمارے نزدیک وہ فرد اچھا ہے جو اپنے گھر میں اچھا رہتا ہے. ہمارے ارکان کارکنان کی بیویاں بولیں کہ ہمارے شوہر اچھے ہیں. ہمارے رفقا کی والدین بولے کہ ہمارے اپنے بچے اچھے ہیں. ان کے بھائی ان کی بہنیں بولے کہ ہمارے بچے اچھے ہیں. یہ اگر آپ کا اس طرح کا معاشرہ ہے تو ظاہر بات ہے آپ کا معاشرہ انفلوئنس کرے گا اور یہ تشدد پر بڑی حد تک قابو پایا جا سکے. لوگوں کے سامنے مثالیں نہیں ہیں، لوگوں کے سامنے مثالیں نہیں ہیں. باتیں بہت ساری ہیں، بہت ساری باتیں کر بھی دیتے ہیں، لیکن ہمیں مثالیں پیش کرتے ہوئے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی ہمارا اپنا مشن پہ رکھا ہے کہ ہر گھر کا یہ مشن ہو کہ وہ مثال بنے. ہر گھر کا یہ مشن ہو کہ وہ مثال بنے. اللہ تعالیٰ دعا سکھاتا ہے ہمیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اے پروردگار ہمیں ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. وجعلنا للمتقین اماما، اور متقین کا امام بنا. یعنی جو لوگ صحیح راستہ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہمارے پیچھے آئیں، ہمارا گھر ان کے لیے رہنما بنے، ہماری بیوی دوسروں کی بیویوں کے لیے رہنما بنے، ہمارے شوہر دوسروں کے شوہر کے لیے رہنما بنے، ہمارے بچے دوسروں بچوں کے لیے رہنما بنے. وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں امام بنا. کوئی ایک فرد نہیں بلکہ پورے گھر کے افراد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ان کی دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو تو امام بنا متقیوں کا، جو تجھ سے ڈرنا چاہتے ہیں، تیرا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، گھریلو تشدد ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کو دے کر آگے بڑھیں. تو اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم اس طرح کی مثالی گھر پیدا کریں. ایک سروے یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارے پاس اندرونی سروے کہ ہمارے اس طرح کے کتنے مثالی گھر ہیں. اس پر اگر آپ توجہ دیں تو آپ کی تحریک بہت زبردست طریقے سے آگے بڑھے گی، تیزی کے ساتھ اس کی افرادی قوت بڑھے گی.
ایک فرد اگر اچھا ہے تو اس کا پورا خاندان اس کے ساتھ ہو جائے. اور کوئی کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو, گھر کے اندر جا کر کوئی انفلوئنس نہیں کر سکتا. نہ میں آپ کے گھر جا کے کر سکتا ہوں, نہ آپ میرے گھر آ کے کر سکتے. ہمارے کچھ ریسٹرکشنس ہیں, لیکن ہم اپنے فرد کو اس طرح سے تیار کریں کہ وہ اپنے گھر میں تحریک کی فرد بن کر رہے. مثال بنے گی اور دیکھے گا معاشرہ کہ ہاں یہ معاملہ ہے. تو تشدد کا جو اصل ریزن ہے وہ یہ ہے کہ فرد کے سامنے واضح نہیں ہے کہ اسے کرنا کیا چاہیے, اس کا مقام کیا ہے, اس کا رول کیا ہے, اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہے, کس کے کیا حق ہے, نہیں معلوم. حقوق کی معلوم ہے تو ظاہر بات ہے دھاندلی ہوگی. اور وہی گھریلو تشدد ایک طرح کی دھاندلی ہے. جو قوام ہے, جو طاقتور ہیں, وہ کمزوروں پر ظلم ڈھاتے ہیں. اس طرح کے جو جرائم ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک ویب سائٹ ہے حکومت کی, نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو, اس پر آپ جا کے دیکھیں, آپ معلوم ہوگا کہ گھریلو تشدد کا کیا معاملہ ہے اور دیگر جو کرائمس ہو رہے ہیں ہمارے ملک کے, ان کا کیا معاملہ ہے. تو اسٹیٹسٹکس ہیں, ڈیٹاز ہیں, بہت سی باتیں, بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں. تو ان کا تجزیہ ہم اپنے فہم و شعور کے حساب سے کرنے کی بجائے اور حالات کے تحت کرنے کی بجائے, یا جو تجزیہ آ رہے ہیں ان کے پیش نظر کرنے کی بجائے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن و سنت اس میں کیا رہنمائی کرتے ہیں. یہ اصل طریقہ ہے اور اسی کے ذریعے سے حالات کو بدل سکتے ہیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ ہے نا. یہ جو دعا ہے اصل میں حالات کو بہتر بنانے کے لیے آپ کی دعا ہے. کئی پروردگار حق کو حق کی طرح سے ہمیں واضح فرما اور ہمیں توفیق دے کہ اس کی اتباع کریں, اس کے پیچھے چلے. وہ ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, اور باطل کو جو ہے وہ باطل کے طور پر ہمیں واضح فرما اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے پیچھے رہیں. تو حالات کو بہتر بنانے کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے مقصد حیات سے جڑا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت نصیب فرمائے کہ حالات کا صحیح فہم و شعور حاصل کریں اور اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہم تک جدوجہد کرنے والے بنے. آمین رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. محترم کے خطاب جو ہوا ہے اس پر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں, کوئی وضاحت کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں. ملک کے بدلتے حالات اور ہماری ذمہ داریاں یہ آپ کا عنوان رہا. آپ بیٹھے کوئی سوال ہو کہیں. میں عبد القادر جی, میں آندھرا